الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم۔ 28واں پارہ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 پڑھنے کی میں نے سعادت حاصل کی۔ اس آیت کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اس پر سختی کرنے والے طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اب آئیے اس آیت کی تفسیر ہم سنتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، و اہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، نارن، اس آگ سے۔ کیسے بچاؤ؟ یعنی اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کو اختیار کر کے، عبادتیں کر کے، گناہوں سے باز رہ کر، اپنے گھر والوں کو نیکی کی ہدایت کر کے، بدی سے روک کر اور انہیں علم و ادب سکھا کر، اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ آدمی اور پتھر سے مراد کیا؟ آدمی سے مراد کافر اور پتھر سے مراد بت وغیرہ ہے۔ جہنم کی آگ بہت شدید ہے، شدید حرارت والی ہے۔ جس طرح دنیا کی آگ لکڑی وغیرہ سے جلتی ہے، جہنم کی آگ لکڑی سے نہیں جلتی بلکہ کافروں کے ذریعے اور بتوں کے ذریعے جلائی جائے گی اور اس سے جلتی ہے۔ مزید فرمایا: علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ جہنم پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو جہنمیوں پر سختی کرنے والے ہیں اور انتہائی طاقتور ہیں۔ ان فرشتوں کی طبیعتوں میں رحم نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ فرشتے وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو بالکل واضح اس آیت کریمہ سے کہ مسلمان پر جہاں اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے، وہیں گھر والوں کی بھی اسلامی تعلیم و تربیت کرنا مسلمان پر لازم ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے بیوی بچوں اور گھر میں جو افراد اس کے ماتحت ہیں سب کو اسلامی احکامات کی تعلیم دے یا تعلیم دلوائے۔ یوں ہی اسلامی تعلیمات کے سائے میں ان کی تربیت بھی کرے تاکہ یہ بھی جہنم سے محفوظ رہے اور وہ بھی جہنم سے محفوظ رہیں۔ بخاری شریف میں حدیث مبارک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ چنانچہ حاکم نگہبان ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے گھر والوں پر نگہبان ہے، اس سے اس کے اہل خانہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگہبان ہے، اس سے اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ خادم اپنے مالک کے مال میں نگہبان ہے، اس سے اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے والد کے مال میں نگہبان ہے، اس سے اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ الغرض تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مار کر نماز پڑھاؤ اور ان کے بستر الگ کر دو۔ بالکل واضح پتہ چلتا ہے کہ پہلے ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اور تبلیغ تو ہر ایک پر ضروری ہے، لیکن اس کی ابتدا پہلے اپنے گھر سے کرنی ہے۔ اس آیت کے تحت مستدرک میں ایک حکایت بیان ہوئی ہے۔ حضرت منصور بن عمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حج کیا اور دوران سفر کوفہ کے ایک سرائے میں ٹھہرا۔ اندھیری رات میں باہر نکلا، آدھی رات کے وقت کسی کی درد بھری آواز سنی۔ وہ یوں کہہ رہا تھا کہ اے اللہ، تیری عزت و جلال کی قسم،
میں نے جان بوجھ کر تیری نافرمانی نہیں کی، جان بوجھ کر تیری مخالفت نہیں کی۔ مجھ سے جب بھی تیری نافرمانی ہوئی میں اس سے نا واقف نہیں تھا، لیکن خطا کرنے پر میری بدبختی نے میری مدد کی اور تیری ستاری کی امید نے مجھے گناہ پر ابھارا۔ بے شک میں نے اپنی نادانی کی بنا پر تیری نافرمانی اپنی نادانی کی بنا پر کی ہے، مخالفت اپنی نادانی کی بنا پر کی ہے۔ یا اللہ اب تیرے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ اگر تو نے مجھ سے اپنی رحمت کی، اپنی عنایت کی رسی کو کاٹ لیا تو میں کس کی رسی کو تھاموں گا؟ وہ بندہ جب اپنی اس التجا سے فارغ ہوا تو حضرت منصور بن عمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کی، قو انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے یہ آیت تلاوت کی تو میں نے ایک شدید حرکت سنی اور اس کے بعد کوئی آواز نہیں سنی۔ میں وہاں سے چلا گیا اور دوسرے دن اپنی رہائش گاہ میں لوٹا تو دیکھا کہ ایک جنازہ رکھا ہوا ہے۔ میں نے وہاں موجود ایک بوڑھی خاتون سے میت کے بارے میں پوچھا، وہ مجھے نہیں جانتی تھی۔ اس نے کہا رات کے وقت یہاں سے ایک مرد گزرا، اس وقت میرا بیٹا نماز پڑھ رہا تھا۔ اس آدمی نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی جسے سن کر میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیسے کیسے اللہ والے اس دنیا سے گزرے ہیں۔ قرآن سنتے تھے ان پہ کیفیت طاری ہو جاتی تھی، اور یہاں جب یہ آیت سنی تو جہنم کے خوف سے انتقال کر گئے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کا نور عطا فرمائے، قرآن کریم کے نور سے ہمارے ظاہر و باطن کو روشن و منور فرمائے، ہمیں اپنی اصلاح کرنے والا بھی بنائے اور گھر والوں کی اصلاح کرنے کی بھی توفیق ہمیں عطا فرمائے، ہمارے سارے بگڑے ہوئے کاموں کی اللہ اصلاح فرمائے، ہمیں اسلام میں پورا پورا داخل فرمائے، اور ہر خلاف سنت اور خلاف شریعت کام سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔